میرے دوستوں اور بزرگوں، اللہ تعالی نے حضرت زکریا علیہ السلام کو، چونکہ نبی تھے اور جو خاص ہوں قریب ہوں ان کے احکام بھی ذرا زیادہ سخت ہوتے ہیں، اللہ نے ان کو فرمایا تو نے ہم سے کیوں نہیں کہا؟ ہم سے کہتا ہم تجھے چھپاتے، کوئی بھی تجھے نہ پا سکتا۔ تو پتہ کیا چلا کہ ہم اللہ تعالی کی عبادت میں، اللہ کی ذات میں کسی کو کسی طرح شریک نہ ٹھہرائیں، اور یہ یقین رکھیں کوئی بھی چیز اللہ نہیں چاہے گا تو فائدہ دے سکتی۔ مثلا سمجھا دوں اور آسان کر دوں، پانی پیتے ہیں نا آپ؟ جواب دیجئے، کیوں؟ پیاس لگتی ہے۔ پیاس نہ بھی لگے پینا چاہیے۔ آپ کے جسم کا نظام ہے، صحت مند آدمی کا تو 2 لیٹر پیشاب بننا چاہیے، اتنا پانی پیے تو 3-3.5 لیٹر پیئیں گے تو 2 لیٹر پیشاب بنے گا۔ اگر آپ اتنا پانی نہیں پیتے ہیں تو آپ اپنے اندر بیماریاں پیدا کرتے ہیں۔ ہم لوگ سست ہیں، جی بار بار واش روم جانا پڑے گا، تو واش روم جانا بیمار ہونے سے بہتر ہے یا نہیں ہے؟ بیماریوں سے تو بہتر ہے۔ بہرحال پانی پیتے ہیں، پیاس بجھتی ہے، جسم کی ضرورت ہے۔ آپ پانی گھڑوں کے گھڑے پی جائیں، اللہ پیاس نہ بجھائے تو؟ پوچھ رہا ہوں۔ ہرملہ دونوں طرف کہا جاتا ہے، جس نے حضرت سیدنا علی اصغر کو تیر مار کے شہید کیا تھا، اس کے بارے میں ہے کہ گھڑوں کے گھڑے پانی پی جاتا تھا، پھر بھی کہتا تھا اللہ تش اللہ تش، پیاس پیاس، اس کی پیاس بجھتی نہیں۔ اتنا پانی پیتا تھا، اتنا پانی پیتا تھا کہ زبان سوکھی رہتی تھی، اس کی پشت برف کی طرح ٹھنڈی اور زبان سوکھی، پیتا جاتا ہے، آخر پیٹ پھٹ گیا اور مر گیا۔ اللہ نہ چاہے تو پیاس بجھے گی؟ اچھا جی فلاں چیز کھائیں، آج کل نٹس، انگلش والے نٹس کہتے ہیں، آپ ڈرائی فروٹ کہتے ہیں، حالانکہ باہر کے ملکوں میں ڈرائی فروٹ کا یہ مطلب نہیں ہوتا جو آپ کے ہاں، ان کے ہاں جو کسی پھل کو خشک کر لیا جائے اس کو وہ ڈرائی فروٹ کہتے ہیں۔ یہ میوے اللہ کے بنائے ہوئے کیپسول، بادام ہے، اخروٹ ہے، چلغوزہ ہے، پستہ ہے، آپ دیکھتے ہیں، پائن نٹ ہے، وال نٹ ہے، اسی طرح آلمنڈ ہے، یہ کیشو نٹ آپ کھاتے ہیں، کاجو وغیرہ۔ جی یہ اس موسم میں کیونکہ سردی ہے تو یہ چیزیں جسم کو گرماہٹ بھی دیں گی، طاقت بھی دیں گی، کہتے ہیں آپ یا نہیں؟ پوچھ رہا ہوں، نہ بھی کھاتے ہوں کہتے تو ہیں نا؟ مہنگے ہو گئے، مشکل ہو گئی، پہلے 200 روپے کا چلغوزہ ملتا تھا، اب 6000 کا نہیں ملتا، تو مہنگا ہو گیا، لیکن بولیں یہی کہتے تھے نا کہ اس موسم میں کھائیں گے، گرمی آئے گی جسم میں، انڈا کھاؤ گرمی آئے گی، لسی پیو ٹھنڈ پہنچے گی، کہتے تھے یا نہیں؟ اللہ نہ چاہے تو گرمی پہنچائیں گے یہ؟ جواب دیجئے، نہیں۔ تو جب اتنی بات ہم مانتے ہیں تو یقین رکھیں کہ ہم پر اگر کسی ولی کی وجہ سے، اس کے وسیلے سے کرم ہوا ہے تو اصل کرم کرنے والا اللہ ہے۔ اللہ سے یقین ہمارا ہٹنا نہیں چاہیے، کمزور نہیں ہونا چاہیے۔ جو زیادہ مقرب ہوتے ہیں نا، قریبی، ان کی پکڑ بھی زیادہ ہوتی ہے۔ ایک بزرگ نام نہیں لے رہا، آپ ایسے ہی کچھ اور سوچنے لگ جائیں، یہ تعلیم ہوتی ہے۔ ان کے پیٹ میں تکلیف ہو گئی، انہوں نے دہی کھائی تھی، تکلیف ہو گئی پیٹ میں، ان کے منہ سے نکلا یہ جو تکلیف مجھے ہوئی ہے یہ دہی کھانے کی وجہ سے ہوئی ہے۔ ان کو اسی وقت آواز آئی
تکلیف ہم دیتے ہیں یا دہی دیتی ہے؟ تو نے دہی کی طرف نسبت کی کیونکہ خاص لوگ ہیں ان کی اس پر بھی پکڑ. ہم عام لوگ تو فوراً وہ جی یہ کھا لیا تھا تو یوں ہو گیا، یوں کر لیا تھا تو یوں ہو گیا. شفا کون دیتا ہے؟ پھر دوا کیوں لیتے ہو؟ جی نہیں دوا لوں گا تو فائدہ ہوگا، جوشاندہ پیوں گا جی، کف سیرپ پیوں گا، کھانسی کا شربت پیوں گا جی، فلاں اینٹی بائیٹک ضد الحیوی وہ دوا لوں گا تو فائدہ ہوگا. ہم تو یہی ہے. فائدہ دینے والا کون؟ سیکھو نا نبیوں سے. حضرت ابراہیم کیا فرماتے ہیں؟ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ. اور جب میں بیمار ہوتا ہوں تو شفا اللہ دیتا. بیمار بھی کون کرتا ہے؟ مگر اس کی نسبت اپنی طرف کی کیونکہ لوگ بیماری کو ذرا سمجھتے ہیں کہ نہیں یہ اچھی چیز نہیں ہے تو اس کی نسبت اپنی طرف کی. شفا کی نسبت اللہ کی طرف، بھلے وہ دوا کے ذریعے ہو، دعا کے ذریعے ہو، ہوا کے ذریعے ہو. کہتے ہیں نا آب و ہوا بدلو ٹھیک ہو جاؤ گے. ہم نے کتنے مریض دیکھے ہیں مدینہ گئے ٹھیک ہو گئے. تو ہوا بھی اثر کرتی ہے نا، وہ محبوب کے شہر کی ہوا ہے، نبی پاک کی برکت سے اس میں کیا ہے؟ وہ دار الشفا ہے. تو ہوا ہو، دوا ہو، دعا ہو، اثر کب ہوگا؟ جب اللہ چاہے گا. اللہ نہ چاہے تو کچھ ہو سکتا نہیں. تو یاد رکھیں حضرت یوسف علیہ السلام کنویں میں ڈالے گئے، انہوں نے اللہ کو یاد کیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ میں ڈالے گئے، کس کو یاد کیا؟ اللہ کو یاد. ہم کس کو یاد کرتے ہیں؟ کہتے ہیں ہم اللہ کو یاد نہیں کرتے. یاد کریں تو پھر بات نہ بن جائے. اور دل سے اللہ پکارو، دل سے پکارو، پھر دیکھو کیسا کرم ہوتا ہے. ہم اللہ کا نام لیتے ہیں روا روی میں جس طرح لے رہے ہیں، دل سے پکارے نا. نبی کو پکارے دل سے. میرے حضرت صاحب قبلہ فرماتے تھے تم وہابیوں کو چڑھانے کے لیے نعرہ لگاتے ہو یا رسول اللہ، ایک مرتبہ سچے دل سے یا رسول اللہ کہہ کے دیکھو، پھر دیکھنا کیسا کرم ہوگا. بات کو سمجھا جائے. ہم لوگ دھیان دیتے. اللہ کو یاد کرنا چاہیے، وہی ہے. باتیں بناتے ہیں یہاں پہ، بہانہ کرتے ہیں پوجنے والے، باتیں کرنے والے، یہ ساری ان کی باتیں دماغ سے نکل جائیں گی قیامت کے دن. ان کی بناوٹیں جتنی ہیں نا کھو جائیں گی، ان سے کچھ نہیں کر سکیں گے. دولت والے آج بہت اکڑتے ہیں. کل وہ ایک خبر تھی کہ جی کسی ہندو نے کہا کہ مجھے 100 کارکن دے دو، 100 آدمی دے دو، میں 20 لاکھ مسلمانوں کو قتل کروں گا ہندوستان میں. وہاں آج کل اسلام دشمنی میں بہت آگے بڑھے ہوئے ہیں. وہ مسلمانوں پہ بہت ظلم، کتنی مسجدیں گرائی ہیں، کتنے لوگوں کو قتل کیا ہے، کبھی گائے کے بہانے، کبھی کسی بہانے. آج کل بہت ظلم ہو رہا ہے. کل کی خبر، اس نے کہا مجھے 100 بندے چاہیے، 20 لاکھ مسلمانوں کی ایک آبادی. وہ کہتا میں نے ساری ختم کر لی. یہ جو آج کر رہے ہیں کیا سمجھ رہے ہیں؟ اللہ نہیں دیکھ رہا؟ ان کی پکڑ نہیں ہوگی؟ کل قیامت کے دن کیا جواب دیں گے؟ پھر قبر میں ان کو تو ویسے ہی یہاں جلا دیا جاتا ہے، لیکن وہ برزخ میں کیا حال ہوگا؟ ہم مسلمان کہلا کر، ایمان والے کہلا کر یہ کہیں کہ نہیں جی امریکہ مدد نہیں کرے گا تو کامیاب نہیں ہوں گے، چائنا مدد نہیں کرے گا تو کامیاب نہیں ہوں گے، کیا یہ باتیں ہمیں کرنی چاہیے؟ پوچھ رہا ہوں. ٹھیک ہے جنگ کی تمنا کرنے سے منع کیا گیا، مسلمان کو کہا گیا جنگ کی تمنا نہ کرو، لیکن جنگ آپ پر مسلط ہو جائے تو پھر بھاگو بھی نہیں. لیکن ہم جو نہیں جی فلانا ملک، ہمیں امیدیں ان لوگوں سے ہو گئیں، رب سے نہیں. میں کسی پہ الزام نہیں لگا رہا، لیکن مجھے بتاؤ کیا حکومت، کیا عوام سب یہی کہتے ہیں یا نہیں؟
جی امریکہ جو چاہے گا وہ ہوگا، جی چائنا جو کہتے ہیں، لوگوں کے منہ پہ ہیں یہ جملے، جی امریکہ کروا رہا ہے، جی یہ اسرائیل کروا رہا ہے، جی یہ فلانا کروا رہا ہے، یہی باتیں کرتے ہیں۔ ہم نے اللہ سے اپنا تعلق کیسا رکھا ہوا ہے؟ ہماری سوچ، جب ہم ہر طرف سے مایوس ہو جائیں تو اللہ یاد آتا ہے، اس کے سوا ہمیں یاد آتا۔ کاش کہ ہماری حالت وہ ہو جو بزرگوں نے فرمائی ہے۔ وہ کہتے ہیں سانس کے ساتھ، ہر سانس کے ساتھ اللہ کو یاد کرو، تمہارا ایک سانس بھی غفلت میں نہ گزرے۔ صوفی، جن کو اصلی صوفی کہتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں جو سانس غفلت میں گزرا وہ کفر میں گزرا، جو دم غافل سو دم کافر۔ حضرت سلطان باہو قدس سرہ العظیم، دم کہتے ہیں سانس کو، کہ جو سانس غفلت میں گزرا ہے وہ کفر میں گزرا۔ جو دم غافل سو دم کافر، مینو مرشد اے ہو پڑھایا ہوں۔ مجھے مرشد نے یہی سکھایا ہے کہ کوئی سانس غفلت میں نہ گزرے۔ سانس اندر جائے تو اللہ، ہوا باہر آئے تو ہو اللہ ہو۔ ہم تو شاید چند لمحے کبھی نام لے لیا، ورنہ پتہ ہی نہیں، نام بھی بے دھیانی میں، دل سے تو نہیں پکارتے۔ جو دل سے پکارتے ہیں اللہ بہت حیا والا ہے۔ آپ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلائیں، اس نے نہیں دینا ہوتا ہے، نظریں جھکا لیتا ہے، شرم آتی ہے۔ اللہ تو بہت حیا والا ہے، اس سے مانگے، اس کو حیا آتی ہے میں خالی لوٹا دوں۔ لیکن یہ کہ ہم اللہ سے پکاریں، اللہ کو پکاریں دل سے پکارتے نہیں۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، رب کا دروازہ پکڑنے والے کبھی مایوس ہوتے اونچی۔ اللہ کو یاد کیا کرو، یاد او کن، یاد او کن، یاد او۔ اس کو یاد کرو، اس کو یاد کرو، اس کو یاد کرو۔ جو اس کو یاد کرتا ہے وہ محروم نہیں رہتا۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد، تم سب بہشت میں، جنت میں داخل ہوو گے سوائے منکر کے، انکار کرنے والے کے سوا تم سب بالآخر جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ عرض کی حضور منکر کون ہے؟ فرمایا جو اللہ کو یاد نہیں کرتا، جو اللہ کو نہیں مانتا، جو اللہ کو بھول جاتا ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، ہم سب کو چاہیے کہ ہم رب کو یاد کریں۔ اللہ کے سوا، اللہ کا یہ حق ہے کہ اس کی عبادت کی جائے، اس کی سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے کسی طرح بھی۔ عبادت صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی۔ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا حبیب مانتے ہیں، اللہ کی عطا سے انہیں مالک و مختار مانتے ہیں، مگر اللہ کی عطا سے، اللہ کی عطا کے بغیر نہیں۔ غوث پاک کو مانتے ہیں، ان کو غوث کہتے ہیں، غوث اعظم کہتے ہیں، ان کو صاحب کرامت، صاحب تصرف مانتے ہیں، مگر اللہ کی عطا سے۔ داتا، خواجہ سب اللہ نے بنائے ہیں، اللہ کی عطا سے، اللہ کی عطا کے بغیر نہیں۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، دنیا میں ہو سکتا ہے باتیں بنا لو، پیسے خرچ کر کے
لوگوں کو بیوقوف بنا لو، لیکن یہ کہ قیامت کے دن ان کو یہ باتیں یاد بھی نہیں رہیں گی۔ جو بناوٹیں ہیں نا، ان کو نہ ان کے خدا یاد رہیں گے جو بنائے ہوئے ہیں انہوں نے، کوئی نہیں۔ مگر بتاؤ اللہ والے یاد رہیں گے یا نہیں؟ کیونکہ ہم ان کی پوجا نہیں کرتے، عبادت ان کی نہیں کرتے، وہ اللہ کے پیارے ہیں، ان سے پیار کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان قارون کان من قوم موسیٰ فبغى علیہم، بے شک قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم سے تھا۔ یہ قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کا چچا زاد مشہور ہے، عمزاد، چچا زاد آپ کے ہاں کہتے ہیں، انگلش والے کزن کہتے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے تھا اور حضرت موسیٰ کا چچا زاد۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، اس کا جو نام بتایا جاتا ہے یوسہر، شاید اگر لفظ صحیح ہے، اس کے والد جو تھے قارون کے، یوسہر بن قامش بن لادی بن یعقوب علیہ السلام، یہ اس کا نسب ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے والد حضرت عمران بھی قامش بن لادی بن یعقوب کے صاحبزادے تھے۔ یہ قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لایا، تورات بھی پڑھی، بڑا خوبصورت تھا، اس کے حسن و جمال کی وجہ سے لوگ اس کو منور کہتے تھے، بڑا چمکتا چہرہ ہے۔ پھر دنیا کی محبت میں ایسا پھنسا کہ اللہ نے اس کا چہرہ بدل دیا۔ موسیٰ علیہ السلام کے سامنے وہ جو فرعون کے ساتھیوں میں ایک سامری تھا نا، یہ اس کی طرح منافق ہو گیا۔ اس شخص نے نہ تو رشتہ داری کا خیال کیا، نہ ایمان کو اہمیت دی، نہ خدا کو، اس کو دولت سے پیار ہو گیا، دولت سے اونچی